السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہاتھ بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 75 اور 76 کی تفسیر کر چکے تھے اور نیکسٹ آیہ مبارکہ 78 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 79 سے سٹارٹ کریں گے ٹرانسلیشن کا، آیہ مبارکہ 81 تک ٹرانسلیشن کا لیسن پڑھیں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 77 ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 79۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ ٹرانسلیشن۔ ما کان لبشر، نہیں ہے لائق کسی آدمی کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ دے اس کو اللہ کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم یقول پھر وہ کہے، للناس لوگوں کے لیے، کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ ہو جاؤ تم بندے میرے اللہ کے علاوہ، ولیکن کونوا اور لیکن وہ کہے کہ ہو جاؤ، ربانیین رب والے، بما کنتم بوجہ اس کے کہ تھے تم، تعلمون الکتاب پڑھتے پڑھاتے کتاب، وبما کنتم تدرسون اور ہو تم اس کے ذریعے درس و تدریس کرتے، ولا یأمرکم اور نہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تتخذوا الملائکہ یہ کہ بنا لو فرشتوں کو، والنبیین اربابا اور نبیوں کو رب، ایأمرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفری کفر کے بارے میں، بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے کہ تم ہو چکے ہو مسلمان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، لما آتیتکم جب بھی میں دوں تم کو، من کتاب کوئی کتاب، و حکمہ اور حکمت، ثم جاءکم پھر آئیں تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدق لما معکم تصدیق کریں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے، ولتنصرنہ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، قال اقررتم فرمایا کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم علی ذلکم اصری اور لیا تم نے اس پر میرا ذمہ، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا، قال فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا تو گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 77 سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اس کی قسموں کو،
تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا اللہ ان سے۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ وہ دیکھے گا طرف ان کی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو یشترون ہے، اشتری، یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے آتا ہے، بعض جگہ پہ بیچنے کے لیے اور بعض جگہ پہ خریدنے کے لیے۔ ہم لوگ کل کے لیسن کو بھی ساتھ ٹچ دیں گے، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ یہود کے اندر امانت داری نہیں تھی، اور پھر یہ بھی کہ سب لوگ برابر نہیں۔ شروع میں کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی گئی کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر امانت ڈیر و خزانہ بھی رکھا جائے تو فوراً آپ کی طرف لوٹا دیں گے، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دینار بھی رکھا جائے تو وہ لٹانے کے روادار نہیں ہوتے۔ اور پھر مزید پڑھا کہ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، اور ایسا وہ کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں بنایا۔ تو اس میں جیسا کہ امانت میں خیانت کے بارے میں منافقین کی جو خصلتیں ہیں اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ امانت میں وہ خیانت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے لیسن میں بتانا ہے کہ منافقین کی کتنی صفات ہیں اور کون کون سی ہیں، کیونکہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فرسٹ پارے کے سٹارٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بتانا ہے آپ نے کہ وہ خصلتیں 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، یہ بھی ساتھ بتانا ہے۔ اگر اس سے کم اور زیادہ ہیں تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو ادھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے کو دوست رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نزدیک کوئی فرقہ برائیت نہیں، کوئی قومی عصبیت نہیں ہے، جس طرح کہ فرسٹ مارے میں بھی فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ بھی فرمایا، اور ایک اور مقام پہ فرمایا ان الذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ انسان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کچھ بھی خود کو کہلواتا ہے، لیکن جو بھی اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی قومی کوئی فرقہ برائیت نہیں قابل قبول، بلکہ اللہ کے نزدیک تقوی کا قابل قبول ہے۔ ادھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، عہد سے مراد ایک تو عہد الست ہے، عہد الست ہو سکتا ہے، اور نک شریعت بھی، یعنی کہ جو توحید و رسالت ہے، دونوں چیزیں، اور پھر اس کے بعد وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ اولئک لا خلاق لہم، ایسے ہی لوگ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا، انہوں کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی چیزیں بتائی گئیں؟ 5 چیزیں بتائی گئیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، لا یکلمہم اللہ، لا ینظر الیہم، لا یزکیہم، ولہم عذاب علیم۔ 5 چیزیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، اتنی سخت سزا کی وعید سنائی جا رہی ہے، کس لیے کہ جو اللہ سے جو کیے ہوئے عہد و پیمان ہیں ان کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اپنی قسموں کو بھی۔ اور عہد و پیمان سے مراد بندوں کے ساتھ بھی وعدے ہو سکتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے بھی وعدے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو نبھانا از حد ضروری ہے، ورنہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، مواخذہ کیا جائے گا۔ اور پھر قسموں کے بارے میں کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مال بیچتے ہیں، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں، اور عدالتوں میں بھی جھوٹی قسمیں اٹھا کر دوسروں کے حق غصب کیے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ تو تھی آیہ مبارکہ۔ اب اس کے شان نزول میں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار سے کچھ سامان لایا تجارت کے لیے، پھر اس نے کسی مسلمان کو وہ مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ یہ مال
مجھے اتنے روپے میں ملا ہے یا مجھے اس کے اتنے پیسے ملتے ہیں، حالانکہ اس کو اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے، صرف اس نے اپنا مال بیچنے کے لیے مسلمان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ پھر اس میں مزید اور بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے پکی قسم کھائی تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر سخت ناراض ہوگا، سخت غضبناک ہوگا۔ تو اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث ملتی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں کتب احادیث سے، جس طرح کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کے طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ جو اپنے کپڑے کو لٹکانے والا ہے تکبر سے، اور احسان کر کے جتلانے والا، اور اپنے سودے کو، اپنے جو مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ استغفر اللہ۔ اور مزید بھی ایسی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کریں گے قیامت کے دن اور نہ ان کی طرف نظر کرم کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ لوگ مزید ریسرچ کر کے اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں احادیث، بلکہ ضرور ایڈ کیجئے گا، آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہوگا۔ جو احادیث آپ کو بتائی گئی ان کے علاوہ مزید اور احادیث بھی ایڈ کیجئے گا، کم سے کم 2 ضرور کیجئے گا، اور 3-4 بھی اگر کر لیں تو آپ کی اپنی بھی مرضی ہے۔ اور یاد رہے کہ امام بخاری ایسی احادیث بارہا اپنی بخاری میں لائے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دوں آپ کو تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک اور اس میں حدیث ملتی ہے جس طرح کہ اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کی زمین میں میرا کنواں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور یاد رہے کہ یہ بیسیکلی آیت یہود کے بارے میں ہی نازل ہوئی، کیونکہ وہی یہ کام کرتے تھے، اور سب سے پہلے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، کس لیے؟ اپنے جو دینی مفاد کی خاطر، کہ ان کو بہت ساری چیزیں اپنی ختم ہوتی نظر آتی تھیں کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر جو ان کا سٹیٹس ہے وہ جاتا رہے گا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہی کی بڑھائی ہوگی، ہمارا جو ایک سرداری ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ اس طرح کی دنیا کی مفاد کی خاطر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو دیکھیں کہ کتنی سخت سزا ان کو سنائی جا رہی ہے، کہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے یہ سزائیں بتائی جا رہی ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ تو آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی دنیاوی مفاد کی خاطر بعض اوقات حق کو چھپا لیتے ہیں، یا بعض اوقات جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات دوسروں کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، گویا کہ دوسرے کا حق مار کر کسی اور کے حق میں فیصلہ کر دینا۔ تو وقتی تو اس طرح کے کر کے ہم دنیا کے سامنے اچھے بن جائیں گے، لیکن جو آخرت میں اس کی سزا ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور آج کے لیسن میں ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، بہت سارے لیسن آج کے لیسن میں چھپے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس پہ بہت ضرور غور و فکر کرنا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں عبداللہ بن ابی اوفا، اب دیکھیں کہ کتنے زیادہ عبداللہ کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل کے لیسن میں عبداللہ بن سلام پڑھا، پھر عبداللہ بن مسعود، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جو کہ عبداللہ نام کے تھے۔ اور بعض اوقات ہم لوگ کوئی ایسے نام رکھنا پسند نہیں کرتے کہ جو معروف ہو جائیں، معاشرے میں بہت زیادہ ہو جائیں، لیکن یاد رہے کہ عبداللہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 2 نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو ان ناموں کو ضرور رکھا کریں محبت اور شوق کے ساتھ، اور یہ چیز ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، ورنہ صحابہ کرام کے اندر تو بعض اوقات دادا کی نسبت سے نام رکھا جاتا کہ جو دادا نیک تھے ان کی جو یعنی کہ نسبت کر کے رکھیں گے تو بچے پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا، یا پھر باپ کے نام پہ ہی بیٹے کا نام بھی رکھ لیا جاتا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں کبھی بھی انسان
یہ جھجکنا فیل کرے کہ لو فلاں کا بھی نام ہے، فلاں نے بھی نام رکھا ہے، انسان یہ سوچے کہ صحابہ کرام کی ڈائریکٹ نسبت کر کے ہم رکھیں، تو انشاءاللہ پھر ان کی شخصیات کا بچوں پہ اثر پڑے گا اور یقیناً اس میں ثواب بھی ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے، یہ آیت مبارکہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی، اور اس کے علاوہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، تو یاد رکھیں کہ اب دن ہمارے پاس بہت کم رہ گئے ہیں، جس طرح کہ آج 21 ہو چکی ہے رجب کی، گویا کہ ہمارے پاس 37 یا 38 ڈیز رہ گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس میں مزید اپنی تیاریاں جو ہیں تیزی دکھائیں اور اس کے لیے مزید بہتر سے بہترین پلاننگ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ رجب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، بات تو بہت پہلے کرنی چاہیے تھی لیکن بس سستی ہو گئی کہ رجب میں لوگ بہت سارے اس طرح کی کبھی جو ان کے اندر باتیں رائج کر چکی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ رجب میں نیکیاں زیادہ کی جاتی ہیں یا پھر روزے زیادہ رکھے جاتے ہیں، جس طرح کہ ابھی پرسوں ہی ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے 15 روزے رکھے ہیں رجب کے، اور اپنی صحت اور گھر کے حالات بہت ٹائٹ ہونے کے باوجود رجب کے 15 روزے رکھے، تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ روزے کیوں رکھے ہیں، تو وہ کہتے کہ رجب کے روزے رکھنے چاہیے۔ تو افسوس اس چیز کا ہوا کہ اگر یہ سنت سمجھ کے کرتے یا سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے تو اس مشکل سے نہ گزرتے، کیونکہ رجب میں کوئی ایسی اسپیشلی فضیلت نہیں ہے روزے رکھنے کی۔ ویسے تو آپ سال ہی رکھیں، جو مسنون روزے ہیں جمعرات اور سوموار کا رکھ لیں تو یقیناً اس میں آپ کو دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر رجب میں آپ ایسے ہی دیکھا دیکھی لوگوں کی باتوں میں آ کر رکھیں گے تو پھر اس کا ثواب نہیں ہے، بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ اس کے علاوہ پھر معراج شریف منائی جاتی ہے 27 رجب کو شاید، تو یہ بھی ایسا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو یہ اتھینٹک کوئی بھی روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو ہی معراج کروائی گئی ہو۔ اگر اسی مہینے کو لے لیں کہ اسی مہینے ہی کروائی گئی ہو، تو کیا یہ جو کام آج ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے، یا پھر اس کام کا حکم دیا، یا پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ کام کیے، یا پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کیے، یا پھر تبع تابعین نے کیے، یا ان کے بعد سلف و صالحین میں سے کسی نے یہ کام کیا، ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، تو ایسا کرنا پھر بدعت کہلائے گا۔ کوئی بھی دین میں نیا کام جو ایجاد کیا جاتا ہے وہ پھر بدعت کے زمرے میں آتا ہے، تو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یاد رہے کہ وہی کام کریں جو مسنون ہو، اگر مسنون پہ عمل کریں گے چاہے تھوڑا بھی ہو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ ملے گا اس کا۔ اور اس کے علاوہ بھی لوگ رجب میں عمرہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے نزدیک رجب میں عمرہ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا، بلکہ اماں عائشہ سے جب پوچھا گیا تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمرہ نہیں کیا یا پھر حج نہیں کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں۔ تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عمرے جو ہیں وہ ذوالقعدہ میں کیے، رجب میں کوئی بھی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، کوئی ثابت نہیں ہے، تو اس لیے عمل وہ کیا جائے جو مسنون ہو۔ ویسے اگر آپ کو رجب میں عمرے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو آپ ضرور جائیں، ضرور کریں، لیکن اسپیشلی اس مہینے کو منتخب کرنا کہ اس میں زیادہ ثواب ہوگا، تو ایسا کچھ بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ پھر جعفر نام کے کنڈے جو بانٹے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب خود ساختہ ایجادات ہیں، قرآن و حدیث سے دور دور سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ جو چیز کرنے کی ہے، جو ملتا ہے ثبوت قرآن و حدیث سے، وہ یہ ہے کہ اسلامی مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے حرمت والے مہینے بتانے ہیں کہ کون کون سے ہیں، تو ان میں سے ایک رجب کا بھی نیا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ حرمت کے مہینوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی گناہ اگر کیا جائے ان حرمت والے مہینوں میں تو اس کی سزا زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کے جو درجات ہیں
وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نیکی بھی اگر ان میں کی جائے تو اس کا ثواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس نیت سے اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تو ضرور کریں، لیکن جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ رجب میں کرنا چاہیے زیادہ ثواب یا زیادہ نوافل ادا یا قیام اللیل، تو ایسا پھر کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بہن پوچھ رہی تھی کہ آیہ مبارکہ 73 میں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ادھر فضل سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات کہ فضل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، زیادہ دینا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر فضل سے مراد کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کو ہدایت دی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی، تو یہ فضل و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فضل تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ پھر ساتھ یہ بھی آیہ مبارکہ میں لیسن میں وضاحت کی گئی تھی کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ رسالت کا حقدار کون ہے، اپنی رسالت کا منصب کس کو وہ عطا کرے۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں پہ فضیلت عطا کی تھی، ان کو یعنی کہ امامت کا منصب عطا کیا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا تو ان سے یہ منصب چھین کر امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ اس کو کس طرح نبھاتے ہیں، کیا اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر تو پورا کر رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کریں گے، اپنی نعمتوں سے نوازیں گے دنیا پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، بس جڑی بوٹیوں کی طرح پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے خالی ہاتھ اور مقصد حیات کو نہ پہچانا، تو پھر بات خطرے کی ہے، پھر ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی، مگر مزید کوئی سوال ہوا تو ضرور پوچھیے گا، اور تمام بہنیں اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے تو ضرور پوچھا کیجیے، لیکن یاد رہے کہ کام کا سوال ہو، کیونکہ سوال اگر کام کا کریں گے تو اس کو بھی نصف علم کہا گیا، لیکن اگر سامنے والے کے علم کو پرکھنے کے لیے یا اس کو نیچ کرنے کے لیے تو یہ بھی بات پسندیدہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔